اللہ کے محبوب سے محبت وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر نے کی، اللہ کے رسول سے محبت وہ ہے جو حسن و حسین نے کی، اللہ کے رسول سے محبت وہ ہے جو لاکھوں صحابہ نے کی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان لوٹا کے محبت کا درس دیا، حضرت بلال نے کولوں پہ لیٹ کے محبت کا طریقہ سکھایا، حضرت حسین نے گردن کو تلوار کے سامنے پیش کر کے محبت کا طریقہ سکھایا، حضرت عمر نے مصلی رسول پہ شہید ہو کے محبت رسول کا طریقہ سکھایا، حضرت عثمان نے مار کھا کے محبت کا طریقہ سکھایا، حضرت سمیہ نے اپنے وجود کے دو ٹکڑے کرا کے محبت کا طریقہ سکھایا، صحابہ اکرام نے گھر سے بے گھر ہو کے، امن سے بے امن ہو کے، وطن سے بے وطن ہو کے محبت کا طریقہ سکھایا کہ یوں میرے رسول سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک صحابی آتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک میں آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کے قریب ہوتا ہوں، آپ کے چہرے پہ میری نظر ہوتی ہے، اس وقت تک تو میرا دل بھی مطمئن رہتا ہے، میرا دل بھی خوش رہتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے گھر چلا جاتا ہوں، مال بھی میرے پاس بڑا ہے، میری اولاد بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میری تجارت بھی ہے، مال بھی میرے بڑے ہیں، تجارت بھی میری بڑی ہے، لیکن جب تک آپ کے چہرے کو نہ دیکھوں میرے دل میں سکون نہیں آتا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر گھر میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، کھانا چھوڑ کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہوں، گھر میں سو رہا ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کے دروازے کی طرف آ جاتا ہوں، دنیا کا کوئی کام کرتا ہوں، ہر کام کو چھوڑ کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہوں، آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، ساری بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چلو دنیا کا وقت تو گزر جائے گا، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، دنیا کی یہ چند دن ہیں یہ تو گزر جائیں گے، لیکن جب آخرت کے اندر جائیں گے وہاں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ جنت کی نعمتیں ہوگی لیکن دل نہیں لگے گا، جنت کے محلات ہوں گے دل نہیں لگے گا، شراب طہورا ہوگی دل نہیں لگے گا، وہاں پہ حور العین ہوگی دل نہیں لگے گا، وہاں پر غلام نوکر چاکر ہوں گے دل نہیں لگے گا، دنیا کی نعمتوں میں آپ کے سوا دل نہیں لگتا، جنت کی نعمتوں میں بھی دل نہیں لگے گا۔ آپ کا مال تو بڑا اونچا ہوگا، آپ کا مکان تو رب کی عرش اس کا چھت ہوگی، آپ کی مقام کی رفعت کی تو بڑی بلندیاں ہوگی، آپ کا مکان تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، میں غریب کا مکان تو نیچے نیچے جنت کے اندر ہوگا۔ سوچ یہ رہا ہوں جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو جنت کے محلات کا کیا فائدہ، جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو وہاں کی لذتوں کا کیا فائدہ، جنت میں آپ کا ساتھ نہ ہوا تو مجھے جنت کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زیارت کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سنی فوراً اللہ کے پیغمبر خاموش ہو جاتے ہیں، عرش برین سے وحی کا انتظار کرتے ہیں، حضرت جبرائیل امین آ کے قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، جس کے پاس اپنا لین دین رکھتا ہے، جن کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں دن قیامت کے اللہ اس آدمی کو اسی آدمی کے ساتھ اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر جس آدمی کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں دن قیامت کے اللہ اس کو انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔